دنیا کے لیے تو جھکتا ہے پر کیوں رب کے لیے تو جھکتا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نماز اور سچے نمازی۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز پر ہم گفتگو کرتے ہیں، نماز کے فضائل سنتے ہیں، نماز کی اہمیت سنتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں ہم نماز کے بارے میں احکامات جو آئے ہیں انہیں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسی آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ سے معلوم کرتے ہیں کہ نماز کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اس سلسلے میں کسی سچے نمازی، کسی بزرگ کی نماز کا ذکر کرتے ہیں، اور نماز سے ان کی محبت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں ہم طبی فوائد، دنیاوی فوائد اور نماز کے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور دنیاوی زندگی سے جو فوائد تعلق رکھتے ہیں وہ کیا کیا ہیں، وہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اب تمہاری مرضی، کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز پر ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ صدر شریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری ہی شریعت میں ہے، یا با جماعت نماز ادا کرو۔ صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رکوع کریں، کیونکہ رکوع جو ہے ہمیں ہی دیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ رکوع جو ہے وہ ہماری شریعت کا خاصہ ہے، اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو رکوع ہے اسی امت کو عطا کیا گیا ہے، ورنہ اس سے قبل جو امتیں تھیں نماز تو وہ بھی پڑھتی تھیں مگر اس میں رکوع نہیں تھا۔ اور دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ با جماعت نماز ادا کرو۔ اس آیت میں با جماعت نماز کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو با جماعت نماز کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور یقیناً جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثیر مقامات پر با جماعت نماز کی ترغیب دلائی ہے۔ با جماعت نماز پڑھنے کے کثیر دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت سے آگاہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا مسئلہ سنتے ہیں، اور کسی کی خیر خواہی کرنے کا موقع ملتا ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، جماعت کے لیے کوئی شخص مسجد جاتا ہے تو راستے میں کثیر نیتیں بھی کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے گھر پر پڑھے گا وہ نیتیں بھی نہیں کر سکے گا، اور جب مسجد کی طرف جائے گا تو کثیر نیتیں کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ نیت کر لے، راستے میں اگر کسی مسلمان نے مدد طلب کی اس کی مدد کروں گا، کسی نے کوئی بات پوچھ لی اور ہمیں اس کا جواب آتا ہوا تو اس کی خیر خواہی کرتے ہوئے اسے بتا دوں گا، کسی نے کوئی ایڈریس پوچھ لیا اس کو بتا دوں گا، کسی کا سامان گرا ہوا اسے اٹھا کر اس کی گاڑی پر رکھ دوں گا، اس کی ہیلپ کر دوں گا، یا کسی نے کوئی مدد طلب کی، کوئی محتاج ہے، کوئی فقیر ہے، اس نے کچھ مانگ لیا اور واقعی مستحق ہے تو ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے دیں۔ یہ سارے مواقع کب حاصل ہوں گے؟
جب ہم گھر سے نکلیں گے اور مسجد کی طرف جائیں گے اور جو نیتیں کر لی جائیں گی، اب اگرچہ راستے میں کچھ پیش نہ آیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ تمام نیتوں کا اسے ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثیر ہدایات دی ہیں اور ترغیب دلائی ہے۔ آئیے سنیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، گھر پر کسی نے نماز پڑھی اس کا ثواب ایک ہی نماز کا ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 27 درجے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں محمد بن سماع رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ نماز با جماعت رہ گئی۔ آپ نے اس خیال سے کہ اس نماز کو میں 27 دفعہ پڑھوں، کیونکہ حدیث میں فضیلت آئی ہے، جب آپ پڑھ چکے تو غیب سے آواز آئی، اے محمد بن سماع، تم نے الگ سے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی، وہ آمین کہاں سے لاؤ گے کہ جب مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جب وہ امام ولضالین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو اے محمد بن سماع 27 دفعہ تم نے نماز تو پڑھ لی، مگر وہ آمین کہاں سے لاؤ گے جو فرشتے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، جماعت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ روایت بھی شامل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جائے، لوگوں کو اس حالت میں پائے کہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی مثل اجر عطا فرماتا ہے اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ابو داؤد شریف کی اس حدیث میں جماعت کی اہمیت کو بھی بتایا گیا ہے، اور اگر وہ شخص جس نے اچھی طرح وضو کیا، مکمل تیاری کی اور وہ مسجد پہنچا مگر جماعت جا چکی تھی، جماعت مکمل ہو چکی تھی، اسے نہ ملی، مگر چونکہ اس کی نیت اچھی تھی اور سچے دل سے گھر سے نکلا تھا اور یہ مسجد پہنچتا ہے اور وہاں لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، چونکہ نیت اس کی سچی ہے، اس کا پختہ ارادہ تھا کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں، اللہ کریم اسے ان نماز والوں کی طرح جیسے انہیں جماعت کا ثواب ملا ہے، اسی طرح اللہ کریم اس بندے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کی شرح، اس کی تفسیر یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے ہو جاتی ہے اور جماعت کی اہمیت کو بیان کر دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی اپنی عادت بنائیں کہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ ہم غور کریں کہ ہم اور کتنے دنیا کے کام ہیں کہ اس کے لیے تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑی تیاری کرتے ہیں، کیا ہم جماعت کے لیے بھی ایسا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اذان سنتے ہی ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں کہ مجھے نماز کے لیے جانا ہے؟ کیا دل مسجد کی طرف کھنچنا شروع ہو جاتا ہے یا نہیں کھنچتا؟ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، اگر کمزوریاں ہیں تو ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ یہ جماعت کے جو ثواب ہیں انہیں بار بار سننا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، نیک لوگوں کی مجالس کو، ان کی محافل کو اختیار کرنا چاہیے، سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی جب جماعت کی اہمیت سمجھ لیں گے، ہمارے دل میں جماعت کی اہمیت پختہ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ ہم بھی با جماعت نماز ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر عادت بن جائے گی۔ جب عادت بن جائے گی تو پھر چین نہیں آئے گا، بغیر جماعت کے نماز کا مزہ بھی نہیں آئے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے اپنے سارے کام ایک طرف
اور جماعت کے لیے حاضر ہو جائیں گے. کہیں سفر میں ہوں گے، اذان ہو گئی اور جماعت کا وقت قریب ہے، ہم گاڑی روک کر جماعت حاصل کریں گے، کوشش کریں گے. کیوں؟ ہمیں ثواب پتہ ہے، ہمیں اجر معلوم ہے اور ہمیں اس کی اہمیت معلوم ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جماعت کی کتنی اہمیت ہے، اسلام میں اس کی کس قدر اہمیت ہے، آئیے اس کا حکم سنتے ہیں کہ جو شخص جماعت چھوڑ دیتا ہے، بغیر عذر کے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، ایسے شخص کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے؟ بہار شریعت جو فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور ایسی کتاب جسے عالم بنانے والی کتاب کہا جاتا ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام آج فتویٰ دیتے ہیں تو اس کتاب سے مسئلے لکھتے ہیں اور جوابات امت مسلمہ کو پہنچاتے ہیں. اسی بہار شریعت میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ جماعت ترک کرنے کے حوالے سے کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، عاقل، بالغ، آزاد، قادر پر جماعت واجب ہے. عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، اسی طرح آزاد ہو. جیسے پہلے ایک سسٹم تھا، لوگ غلام بھی ہوتے تھے تو غلام پر شریعت میں جماعت واجب نہیں تھی. ہاں جو آزاد ہیں، اور اب تو سبھی آزاد ہیں، تو آزاد پر، اور ساتھ فرمایا قادر پر. قادر مطلب وہ مسجد تک چل کر جا سکتا ہے، وہ نابینا نہیں ہے، وہ شدید راستے میں کیچڑ نہیں ہے، یا اور کوئی شرعی عذر ہے کہ کوئی مریض ہے اور یہ اس کے پاس ہے، اس سے تیمارداری کرنی ہے، اگر یہ چھوڑ کے جائے گا مریض تکلیف میں آ جائے گا تو وہ قادر ہے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں. تو صدر الشریعہ فرماتے ہیں عاقل، بالغ، آزاد، قادر پر جماعت واجب ہے. بلا عذر ایک بار چھوڑنے والا گناہگار ہوگا اور مستحق کے سزا ہے. کئی بار ترک کرے تو فاسق ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں اسے سخت سزا دی جائے. اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا، پڑوسیوں نے خاموشی اختیار کی کہ جماعت سے نہیں پڑھتا، تو فرماتے ہیں اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گناہگار ہوئے. اس حکم شریعت سے ہمیں جماعت کی اہمیت پتہ چلی. اب تک اگر جماعت میں سستی کرتے آئے تو مدنی چینل کے ناظرین ہم توبہ کر لیں اور سچی توبہ کر لیں اور آئندہ پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، جماعت کبھی نہیں چھوڑنی. اب ہم سلسلے میں خاص حدیث مبارکہ شامل کرنے لگے ہیں کیونکہ ہمارا پیٹرن ہے، پہلے ہم قرآن مجید کی ایک آیت لے کر آتے ہیں، اس کے تحت کچھ شرح تفسیر ہوتی ہے اور احادیث مبارکہ روایات لائی جاتی ہیں اس آیت کو بیان کرنے کے لیے. اب ہم حدیث مبارکہ شامل کرتے ہیں. آئیے وہ خاص حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس گاؤں یا شہر میں 3 شخص ہوں اور ان میں نماز قائم نہ کی جاتی ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے، لہٰذا جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ بھیڑیا اسی بھیڑ کا شکار کرتا ہے جو ریوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہے. اور ایک روایت میں فرمایا شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے، جب وہ اسے اکیلا پاتا ہے شکار کر لیتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے وہ غور کریں کتنا زبردست حکم ہے کہ اگر 3 لوگ بھی ہوں کسی شہر میں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو فرمایا ان پر شیطان غالب ہے، شیطان کا ان پر غلبہ ہے. اور واقعی جو جماعت چھوڑ دیتا ہے شیطان کا اس پر غلبہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ان احادیث سے پتہ چلا کہ جو نماز جماعت سے نہیں پڑھتے انہیں چاہیے جماعت کا اہتمام کریں. اگر جماعت کا اہتمام نہیں کریں گے تو یاد رہے کہ شیطان بھیڑیا ہے اور جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے. اگر ہم جماعت کو چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ عبادت بجا نہیں لائیں گے، اکیلے ہوں گے، شیطان کے وار زیادہ ہوں گے اور وہ آہستہ آہستہ کر کے آج وہ جماعت سے ہمیں پیچھے لے گیا، کل وہ ہمارے دیگر واجبات سے ہمیں پیچھے لے جائے گا. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ شیطان اور نفس مل کر انسان کو، ایک مسلمان کو اس کے فرائض سے بھی غافل کر دیتے ہیں. اللہ کریم ہمیں جماعت کی پابندی نصیب فرما دے. آئیے
جماعت کی کتنی اہمیت ہے، جماعت کی کس قدر جو ہے وہ فضیلت آئی ہے، اور ساتھ ساتھ کتنی تاکید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی ہیں؟ چاروں خلفاء راشدین جو ہیں ان کے بعد علم میں سب سے فائق صحابی، علم میں سب سے اوپر صحابی، سبحان اللہ، کتنے زبردست فضیلتوں والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت کب نازل ہوئی ہے یہ مجھے ساری آیتوں کے بارے میں پتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے علم والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور نام لے کر سلام کہیے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی تلاوت سنیے۔ سبحان اللہ، کتنے زبردست عالم دین تھے، صحابہ میں اعلم صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود جماعت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، آئیے سنیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سے مسلمان ہو کر ملنا چاہتا ہے وہ پانچوں نمازوں کی پابندی کرے جب ان کے لیے اذان کہی جائے، کیونکہ اللہ پاک نے تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سنن ہدا مشروع فرمائی، یعنی ہدایت کے طریقے مقرر کیے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور یہ جو نمازیں ہیں یہ سنن ہدا سے ہیں، اور اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی جیسے جماعت سے پیچھے رہ جانے والا شخص پڑھتا ہے، فرماتے ہیں اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھ لی جیسے جماعت سے کوئی رہ گیا وہ گھر پہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا اگر تم نے ایسا کیا تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اور جو سنت نبوی کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرے اور پھر مسجد کے ارادے سے گھر سے نکل آئے، اللہ تبارک و تعالی اسے ہر قدم چلنے پر ایک نیکی عطا فرمائے گا، ایک درجہ بلند کرے گا اور اس کا ایک گناہ مٹا دے گا۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں جماعت سے صرف وہی منافق پیچھے رہتا ہے جس کا نفاق معلوم ہو، اور ایک شخص کو دو افراد کے سہارے لے کر آتے اور صف میں کھڑا کر دیتے۔ یہ جو بات ہے آخری، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا جماعت حاصل کرنے کا جذبہ کیسا تھا کہ اگر وہ بیمار بھی ہوتے تو دو افراد انہیں سہارا دے کر مسجد لاتے اور لا کر مسجد میں جماعت کی صفوں میں شامل کر دیا کرتے تھے۔ ہاں جو پیچھے رہتے تھے، جماعت میں نہیں آتے تھے، سستی کرتے تھے، فرماتے ہیں وہ وہی منافق ہوتے تھے جن کا نفاق ظاہر ہوتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جماعت میں سستی کرنا یہ منافقت والا عمل ہے، یہ مومنوں والا عمل نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عمل، صحابہ کرام کا عمل اور بزرگان دین کا عمل یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، بغیر عذر کے جماعت چھوڑتے ہیں، ایسوں کے لیے احادیث مبارکہ میں کیا وعیدیں آئی ہیں ان کو بھی سنتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری جفاکاری یعنی بے وفائی، ناشکری اور نفاق یہ ہے کہ کوئی اللہ پاک کے منادی کی ندا کو سنے، اس کو ندا دیتے ہوئے سنے اور اسے جواب نہ دے۔ مطلب مؤذن نے، جو اللہ پاک کا منادی ہے، اس نے اذان کہی، ندا دی، اور جو اسے جواب نہ دے، مطلب زبان سے اس کا جواب نہ دے اور قدم سے چل کر مسجد نہ جائے، اگر وہ جماعت سے شامل نہیں ہوتا تو یہ وعید ارشاد فرمائی وہ بندہ جو مؤذن کی ندا پر لبیک نہ کہے، جماعت میں حاضر نہ ہو، ارشاد فرمایا وہ پورا جفاکار ہے، بے وفا ہے اور وہ ناشکرہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اور یہ نفاق والا عمل ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر وعید ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال زار پہ رحم فرمائے۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بدبختی اور رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مؤذن کو نماز کی اقامت کہتے ہوئے سنے پھر بھی اسے جواب نہ دے، یعنی نماز میں حاضر نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں بھی جماعت بغیر عذر کے چھوڑنے کو فرمایا گیا، یہ بدبختی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اگر سعادت مند رہنا چاہتے ہیں، سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، یہ رسوائی کبھی تو دنیا ہی کے اندر آ جاتی ہے اور قیامت کے دن تو رسوائی ملے گی۔ ہاں، جو توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے اور جماعت کا پابند ہو جائے، اللہ کی رحمت سے وہ دنیا میں بھی رسوائی سے بچ جائے گا اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچ جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں سچی حکایت۔ سچے نمازیوں کی حکایت میں ہم بزرگان دین کی نماز سے محبت کو سنا کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی نماز سے محبت کیسی تھی۔ آج ہمارا چونکہ ٹاپک جو ہے با جماعت نماز ہے، تو ہم آج ایسی حکایت سنیں گے کہ ہمارے بزرگان دین جو تھے وہ جماعت کا کیسا ان کے دل میں جذبہ تھا اور جماعت سے نماز کی کس قدر ان کے دل میں اہمیت تھی اور کیسا شوق تھا کہ وہ با جماعت نماز پڑھیں۔ آئیے سنتے ہیں تابعی بزرگ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بیماری کی حالت میں اٹھا کر نماز با جماعت کے لیے مسجد لے جایا جاتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بارش کے دن بھی آپ اصرار فرماتے کہ مجھے مسجد لے چلو۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبیدہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی بیماری کے دوران کیچڑ اور بارش کے باوجود اپنے رفقاء کو حکم دیتے کہ انہیں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا کر مسجد لے جایا جائے۔ سبحان اللہ، کس قدر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جذبہ ان کے دلوں میں تھا۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت فیضان نماز میں اس حکایت کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اے نیک بندوں سے محبت کرنے والو، ماشاء اللہ، حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز با جماعت سے محبت 100 کروڑ مرحبا۔ سبحان اللہ، یعنی امیر اہل سنت ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہو، مزارات اولیاء پہ جاتے ہو، بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، بزرگوں سے فیض لیتے ہو، جیسے بہت سے خوش نصیب مدنی مذاکرے میں حاضر ہوتے ہیں، امیر اہل سنت سے فیض حاصل کرتے ہیں اور دیگر بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ زہ نصیب جس طرح مزارات پہ ہم ذوق اور شوق کے ساتھ جاتے ہیں، ارے یہ جن بزرگوں کے مزارات ہیں، انہوں نے مساجد پہلے بنائی ہیں اور جماعت کا اہتمام کیا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں دیکھو کہ حضرت ابو عبد الرحمن کا با جماعت نماز پڑھنے کا جذبہ کیسا ہے۔ اس پر آپ فرماتے ہیں 100 کروڑ مرحبا، یعنی ہم اسے اس قدر خوش ہوئے امیر اہل سنت کہ فرماتے ہیں 100 کروڑ مرحبا، خوش آمدید، ایسے جذبے کو مرحبا۔ اللہ ہمیں بھی اللہ والوں سے جو محبت ہے اس کا صدقہ نصیب کر دے اور ہم بھی با جماعت نماز کے لیے ہمت باندھ لیں اور جماعت میں جو ہمیں سستیاں ہو جاتی ہیں انہیں ہم دور کر لیں۔ آج خاص طور پر فجر کی جماعت کے لیے ہم سستی کر جاتے ہیں، نہیں آ پاتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، بار بار کوشش کرنی چاہیے، ہمیں خود بھی کوشش کرنی ہے، کوشش کریں کہ اذان پر اٹھ جائیں، اذان پر نہیں بھی اٹھ پائے الارم لگائیے، ایک سے گزارا نہیں ہوتا، 2-3 الارم لگائیے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اولیاء اللہ بزرگان دین یا امیر اہل سنت یہ جو ہے وہ غفلت ان پر آ جاتی ہوگی اور یہ جماعت میں جو ہے وہ ان کی اذان پر آنکھ نہیں کھلتی ہوگی، سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر آپ دیکھیں احتیاط کا عالم اور ترغیب کا عالم کہ لوگوں کو ترغیب ہوگی کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں میں 3 الارم لگا کے سوتا ہوں۔ سبحان اللہ، الارم لگائیے، اپنے دوستوں سے کہیے، اپنے گھر والوں کو کہیے، انہیں بھی ذہن دیجئے، آپ کے بھائی ہوں، آپ کے والد صاحب ہوں، آپ کے بیٹے ہوں، انہیں بھی جماعت کی ترغیب دلائیے تاکہ با جماعت نماز پڑھیں۔ اے کاش ہماری مساجد میں فجر کے وقت
مغرب و عشاء والا منظر ہو، بلکہ جمعہ المبارک والا منظر ہمیں فجر میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور فجر کی جماعت کی تو اس قدر اہمیت ہے، ارشاد فرمایا گیا اس بندے کو کامل نور کی بشارت ہے جس کے قدم اندھیرے میں مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کامل نور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں کا جماعت حاصل کرنے کا جذبہ کتنا عظیم تھا اور کتنا زبردست تھا۔ بیمار بھی ہیں، کیچڑ بھی ہے، بارش بھی ہے، پھر بھی کہتے ہیں مجھے اٹھا کر لے جاؤ، میں خود چل کے نہیں جا سکتا، مجھے اٹھا کر لے جاؤ، میں نے جماعت سے نماز ادا کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب امیر اہل سنت آگے مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی جماعت حاصل کرنے کا جذبہ 100 کروڑ مرحبا، البتہ مسئلہ یہ ہے ایسا مریض جس سے مسجد تک جانے میں سخت مشقت ہو اس کو مسجد کی جماعت معاف ہے۔ اسی طرح سخت بارش یا راستے میں شدید کیچڑ حائل ہو، مریض نہیں ہے لیکن راستے میں کیچڑ ہے، بارش ہے، تو جو ٹھیک بندہ ہے، صحت مند ہے، اسے بھی جماعت معاف ہو جاتی ہے، واجب نہیں رہتی۔ لیکن آپ بزرگوں کا جذبہ دیکھیے، سبحان اللہ، کہ مریض بھی ہیں، بارش بھی ہے اور کیچڑ بھی ہے، مگر پھر بھی جماعت سے نماز پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ان کی جماعت سے نماز پڑھنے کے جذبے کا تھوڑا حصہ عطا فرما دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آخر میں نماز کے کچھ دنیاوی فوائد اور طبی فوائد، اس کو ہم سنیں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے دنیاوی فوائد کیا کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، نماز با جماعت یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ معاشرے سے انتشار کا خاتمہ کر دیا جائے، مطلب الگ الگ جو لوگ ہیں ان میں اتفاق ہو، اتحاد ہو۔ اگر لوگ جماعت سے نماز پڑھیں گے ان کا ذہن بنے گا کہ جس طرح مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں ذہن نصیب، اسی طرح سے اسی انداز پر لوگ معاشرے میں بھی مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دل کو بچھا دیں اور باہم مل جل کر رہنا ان کو نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آگے اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یوں ہی جماعت نے کیا کیا، جماعت کے لیے اسی محلے کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہم زبان ہونا ضروری نہیں ہے، ہم قوم ہونا ضروری نہیں ہے، رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ رشتہ دار نہیں ہے تب بھی آ جائے جماعت کے لیے، ہمارا خون نہیں ہے تب بھی آ جائے، ہماری قوم کا نہیں ہے تب بھی آ جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جماعت یہ سارے فرقوں کو مٹاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اجتماعیت جو ہے اس کا معیار اسلام ہے، مسلمانوں کو اسلام کے نام پر اکٹھا ہونا چاہیے، قومیت اور زبان اور رنگ اور نسل پر جو ہے وہ اس طرح جمع نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر اچھی بات کے لیے قوم جمع ہوتی ہے اور وہ جائز بات ہے تو اب جمع ہو سکتے ہیں، ہاں عصبیت کی وجہ سے اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں تو اس کی اسلام اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ جماعت یہ کرتی ہے کہ ہمیں جمع ہونے کا درس دیتی ہے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ جماعت امیر اور غریب کا فرق مٹا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، امیر بھی اس صف میں کھڑا ہے، غریب بھی اس صف میں کھڑا ہے، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی تو ملازم جو ہے اگلی صف میں ہے، سیٹھ اور باس پچھلی صف میں ہے۔ آپ دیکھیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو سیٹھ کا جہاں جو ہے وہ سر ہوتا ہے اس کے آگے ہی اس کے ملازم کے قدم ہوتے ہیں۔ نماز درس دیتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں لوگ برابر ہیں، ہاں وہاں کسی کو عظمت ملتی ہے تو تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ فقط امیر ہونے کے لحاظ سے یا پیسے والا ہونے کے لحاظ سے یا اقتدار ہونے کے لحاظ سے یا حاکم ہونے کے لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں ہے۔ کتنا پیارا شعر کہا گیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، اور بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ سبحان اللہ، ہمیں جماعت نے یہ درس دیا ہے۔ اور جماعت کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، ہاں کچھ طبی حوالے سے ہم میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے نماز کے بارے میں، ایک دو فائدے ہم وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے جو اعمال ہیں جیسے رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور پھر تشہد میں بیٹھنا ہے، یہ تمام اعمال انسانی جوڑوں اور ہڈیوں کو قوت دیتے ہیں،
آدمی بار بار سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، یہ عمل بار بار ہو رہا ہوتا ہے، تو اس عمل سے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس سے ہمارے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں، اس سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی نماز کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ یہ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ سنت کے مطابق جو لوگ رکوع کرتے ہیں، جب وہ کمر کو سیدھا کرتے ہیں رکوع میں اور گھٹنے ان کے جھکے ہوئے نہیں ہوتے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اس عمل سے معدے کو تقویت ملتی ہے اور جگر کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج جگر کے امراض میں لوگ مبتلا ہیں اور جگر کا علاج کتنا مہنگا ہوتا ہے، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں اس کے علاج میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کرونا وائرس کا کتنا جو ہے وہ حملہ ہو رہا ہے اور یہ جگر کو متاثر کرتا ہے، مگر نماز پڑھنے والا جگر کے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ انشاءاللہ نماز کا اہتمام کریں گے تو جگر کے امراض ہیں اس سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا آج کا سلسلہ نماز اور سچے نمازی، جس میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں، بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کو سنا۔ اللہ کریم ہمیں سچا نمازی بنا دے اور با جماعت نماز پڑھنے والا بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے لیے تو جھکتا